بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے. اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں. فقیر نے یہ بیان کیا ہے کہ سائنس نصارا کا دین ہے اور جو شخص سائنسدان ہو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. فقیر نے یہ بیان کیا ہے کہ سائنس نصارا کا دین ہے اور جو شخص سائنسدان ہو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا مولوی صاحب یہ فتویٰ دے رہا ہے مطلب کل کا مولوی یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ سائنس جو ہے وہ نصارہ کا دین ہے اور کوئی سائنسدان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو میرے بھائیو، کیا سائنس کے علم کو اسلام نہیں مانتا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے آج مسلمان پیچھے ہیں. آج مسلمان ہر فیلڈ میں دیکھو تو پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہ مولوی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کچھ سائنسدان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یعنی مسلمان جو ہے وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا. اس طریقے کا فتویٰ دیتے ہیں. اور میرے بھائیو، کیا واقعی میں قرآن میں کوئی سائنس کے علم کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلام سائنس کو نہیں مانتا؟ اس کا آج کمپلیٹلی جواب دیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فنومینا یا فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اور اس کا کلائمیکس وہ آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کے بالکل اینڈ میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے، یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے. آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں، پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. یعنی اگر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر USB آ چکی ہوئی ہیں. ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا، اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے. چپس کی فارم میں، USB کی فارم میں، ہارڈ ڈسک کی فارم میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں. کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی USB کے اندر آ جاتا ہے. اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے فزیکلی چیزیں آبزرو کر لی ہیں، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بالشہادہ ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. CCTV کیمرہ جو ہے ایک 2 مہینے 3 مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو CCTV کیمرہ آپ کو کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے، نہ اسے اونگ آنی ہے، نہ اسے بھوک لگنی ہے، نہ ایسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے. وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ ریوائنڈ کر کے ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، پکڑی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل کے ذریعے فزیکل فنومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ غلطیاں آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے. اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا، تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس وقت لوگوں نے کتنی باتیں کر دی. مثلا یہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں آیا، 5 علوم کا ذکر آیا، تو اس میں ایک اس چیز کا علم بھی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. سورہ لقمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا. تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خود سے ہی بیچ میں ڈال دیا، جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے
کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. ہمارا تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں. وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی. قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے لڑکی, بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے. کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے. پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا. تو مجھے بتائیں, دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن؟ نہیں بتا سکتا. تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طریقے سے وہ یہ تو ایک رخ تھا. دوسرا رخ وہ سورہ لقمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا, اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی. سر سائنٹسٹ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں. آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے 24 نومبر 2019, تو 24 نومبر 2020 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ, بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ 3 یا 4 دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے, جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے, تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی. تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں. یہ تو فزیکل نالج ہے. جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے. علم غیب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو. مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے. البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں, اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے. کیوں؟ جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑا کھود کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں, وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے. تو یہ فزیکل نالج ہے نا. ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں, تو یہ علم الغیب سے تعلق رکھے گا. تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب 20 فٹ پہ پانی ہے تو واٹر ٹیبل 20 فٹ پہ ہے نا. اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی 20 فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغیب والا معاملہ ہے. جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے. تو یہ سارے فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, اور انسٹرومنٹ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں. وہ صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں, بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں. وہ فزیکل ہے. ہاتھی 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ, جو ویوز پروڈیوس کرتا ہے. 40 کلومیٹر دور اس جھنڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی موجود ہونا تو ویوز کے ذریعے جان لیتے ہیں. یہ عقاب 2-3 میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے, اتنی تیز اس کی آنکھیں. کتے کی سونگنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے. وہ ایسی چیزیں بھی سونگ سکتا ہے جو انسان نہیں سونگ سکتے. اس لیے آپ کو پتا نا, یہ جب ہیروئن کی اسمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے, ٹرینڈ کتے, ایک وہ ٹرینڈ کتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں, وہ 2 نمبر ٹرینڈ کتے ہیں, وہ لوگوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے. جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں نا وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتی جو وہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ فزیکل نالج سے تعلق رکھتی ہیں, یہ علم الغیب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی. لہٰذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کہیں کوئی ترجمے کیے, کہیں تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گی. قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے, اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا
میرا خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ جن کو اتنے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغیب کوئی نہیں تھا، ورنہ اگر علم الغیب ہوتا ان کے پاس، نالج آف ان سین ہوتا، تو ان کو یہ غلطیاں تو نہ لگتی۔ آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی، وہ جناب جب مصلی اٹھاتے تھے تو 7 زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے، نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے، لیکن تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیا، سر کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا۔ تیل تو 7 زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا، تیل کا کنواں تو 2-3 کلومیٹر نیچے تھا، اور جہاں پہ نکلا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ نکلوایا، وہاں پہ اوپر تھا اس کا یعنی لیول۔ سب سے پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ 1758 کے راؤنڈ اباؤٹ امریکن ایک اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں تیل کا کنواں نکلا تھا۔ عرب اسٹیٹس میں تو 20ویں صدی میں آ کے نکلا ہے۔ تو اور سب کانٹیننٹ جو سارے بزرگوں کا گڑھ تھا، کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا کنواں بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی، تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی۔ تو یہ جدید سائنس نے ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دیے۔ تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا، وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا۔ کیمیائے سعادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے 60 گنا بڑا ہے، تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب 60 کو 13 لاکھ گنا کرنے کے لیے چلے 60,000 بھی کہہ دیتے تو ہم 2-4 صفرے لگا کے ان کو بخشوا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی غلطیاں ان سے کیسے ہوئی ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ ان کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے۔ توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہو نا، وہ کلیم چونکہ اب جھوٹا نکلا ہے تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ تو جناب ہر چیز جان لیتے ہیں۔ ہم نے تو اس سے بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی بھی اس کو پڑھ کے بتا دیں۔ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجینئرنگ خدا کو تو آتی ہے نا، خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا، تو سکھائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، تو اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے خلاف ہے، اللہ نے نکال کے بتائی۔ پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کروا دیا۔ بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جایا کریں نا۔ کتنے بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، ان کے یقین کریں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آغا خان سے انہوں نے کروایا، اور پوری دنیا کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ، لاکھوں مرید ہیں ان کے، ایک تعویذ خود لکھ کے اپنا پیشاب کھول کے بتا دیتے نا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں فزیکل نالج کے ساتھ، اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے کھاتوں میں۔ بابوں کے کھاتوں میں بہت کچھ ڈال چکا ہوا ہے، اس میں سے یہ بھی ڈال لیں آپ۔ اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غلط کر دیے۔ میں نے اکثر مثال دی، ایک بڑی یعنی نمائندہ مثال ہے قرآن میں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان من علق کا ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، ڈراپ آف بلڈ سے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ سارے کرتے آئے، حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی۔ لیکن اب جب ماڈرن لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی علق تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، اردو میں بھی معلق لفظ، لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ معلق ہے۔ تو علق کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی،
تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشیل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فارم میں سسپینڈڈ فارم میں وال آف دا یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جونک چپکی بھی ہوتی ہے اور اس میں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں۔ الگ کا ترجمہ عربی میں جونک بھی بنتا ہے، اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشل شکل دیکھیں وہ بھی جونک کی شکل ہے، لیکن یہ ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پتہ چلا۔ آج کی جب لیٹسٹ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی انیشیل ایمبریونک سٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونک نما تھی، جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے۔ بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیتھ مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی یعنی ٹیکسٹ بک ان کی ایز اے ٹیکسٹ بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، انہوں نے قرآن حکیم بھی باقاعدہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کس سٹیجز سے گزرتا ہے، جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، قرآن حکیم کرتا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ پھر اسلام بھی قبول کیا اس کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ 8 سے 100 سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتہ تھی، اور چہ جائے کہ 8 سے 1400 سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں 20ویں صدی میں بھی 1960s 70s میں آ کے الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں، یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا انجینئر محمد مرزا صاحب نے پورا ایکسپلین کیے کہ سائنس کے علم کو کتنا گہرائی سے قرآن بیان کرتا ہے، اور اسی طریقے کا لاسٹ میں انہوں نے ایک سائنٹسٹ کا ایگزامپل دیے جو مطلب کہ ایمبریولوجی میں بہت ماہر تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے تحقیق کی کہ قرآن میں یہ سارا واقعات مطلب یہ ایک رحم میں مادہ جو ہے وہ کس کس سٹیج سے گزرتا ہے، اتنا ایکسپلین ڈیٹیللی ایکسپلین ہے، لہٰذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو یہ یہاں پہ ایک مولوی آ جاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ جو ہے سائنسداں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان لوگوں کا مذہب الگ ہے۔ انہی جاہل مولویوں کی وجہ سے، ایسے ہی فتووں کی وجہ سے اسلام مطلب مسلمان جو ہیں وہ آج پیچھے رہ گئے، مسلمان سائنس کی فیلڈ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔